دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جس کردار پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کا کامیار ہے۔ ایک ایسا کردار جو کچھ لوگوں کے لیے محبت کی انتہا ہے اور کچھ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی۔ بالکل، اور آج سوال یہی ہے کہ کامیار کے کردار کو آخر سمجھا کیسے جائے؟ کیا وہ واقعی ایک آپ کہہ لیں پرجوش عاشق ہے جو اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑ رہا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے؟ یا پھر اس کی یہ محبت دراصل ایک خطرناک جنون ہے، ایک ایسی خود غرضی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر رہی ہے؟ میرا ماننا ہے کہ کامیار کے اعمال کو صرف سیاہ اور سفید میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے اقدامات جو بلا شبہ انتہائی ہیں، ان کی جڑیں گہری محبت، کچھ غلط فہمیوں اور ایک ایسی پرورش میں ہیں جہاں اسے جذبات کا صحیح اظہار سکھایا ہی نہیں گیا۔ اور میں اسے بالکل مختلف سوچتی ہوں۔ میرے خیال میں کامیار کے رویے کو محبت کا نام دینا ہی اصل میں مسئلے کی جڑ ہے۔ یہ ہراسانی، مسلسل پیچھا کرنا اور اپنی مرایات یافتہ حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ایک واضح مثال ہے جس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو آئیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کامیار کی ہر حرکت کے پیچھے اس کے شدید جذبات ہیں۔ وہ ایک ایسے امیر اور مراد یافتہ پس منظر سے ہے جہاں شاید اسے ہر چیز پلیٹ میں سجی سجائی ملی ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ میں فرسٹ ٹائم کسی کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ اس کی سچائی ہے۔ مطلب وہ پہلی بار ایسے جذبات محسوس کر رہا ہے جن سے نمٹنا اسے نہیں آتا۔ اس کا آئرہ کے گھر کے باہر کھڑے رہنا، اس کے لیے لوگوں سے لڑ پڑنا، یہ سب اس کی ناپختگی ہے، اس کی بدنیتی نہیں۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلطی سے فلک کی منگنی توڑوا دی ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً اشتیاق کو فون کرتا ہے کہ صورتحال کو ٹھیک کیا جائے۔ ایک خالص ولن ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالے گا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتی۔ آپ جسے ناپختگی کہہ رہی ہیں وہ دراصل ایک خطرناک استحقاق اور حق جتانے والی ذہنیت ہے۔ اس کے اعمال کے نتیجے معمولی نہیں ہیں۔ آئرہ کے والد کو تھانے جانا پڑتا ہے، ایک لڑکی فلک کی منگنی سرعام ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں۔ آئرہ کا خوف حقیقی ہے۔ جب وہ اپنی دوست سے کہتی ہے ڈر لگ رہا ہے وہ مجھے کہیں فالو تو نہیں کر رہا ہوگا، تو یہ ایک ایسی لڑکی کی آواز ہے جو ہراساں ہو رہی ہے، جسے محبت کے رومانوی اشارے نہیں مل رہے۔ آپ اس کی نیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کے اعمال کسی کی زندگی میں اتنی تباہی مچا دیں تو نیت کی بحث بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس کا رویہ تکلیف دہ اور خوفناک ہے، رومانوی نہیں۔ لیکن آپ اس کی نیت کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جب وہ اشتیاق کے دفتر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گرل فرینڈ ہے میری، بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ وہ ایک ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے جس پر اسے خود یقین ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آئرہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے گھر والے اس پر زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ خود کو آئرہ کے محافظ کے طور پر دیکھ رہا ہے جو اسے ایک ناپسندیدہ رشتے سے بچانے آیا ہے۔ یہ اس کی محبت کی شدت ہے جو اسے اس قدر غیر معمولی اقدامات اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ ایک ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، بھلے ہی اس کا طریقہ کار بالکل غلط ہو۔ ایک منٹ رکیے، ہیرو یہ لفظ یہاں بہت خطرناک ہے۔ اصل مسئلہ صرف کامیار نہیں بلکہ وہ پورا آرکیٹائپ ہے جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے ڈراموں میں ایک طویل عرصے سے ایسے جارحانہ ضدی ہیرو دکھائے جاتے ہیں جو لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں، اس کی نا کو ایک چیلنج سمجھتے ہیں اور آخر میں اسے جیت لیتے ہیں۔ کامیار کے اعمال کو محبت کا نام دے کر ہم اسی خطرناک نظریے کو فروغ دے رہے ہیں کہ عورت کی رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جہاں تک اس کی یقین کی بات ہے وہ اشتیاق سے جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، یہ فریب ہے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ اگر میں چاہوں کسی بھی لڑکے پہ ہاتھ رکھوں کوئی مجھے منع نہیں کرے گی، یہ اس کی مردانہ برتری والی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت اس کی ملکیت ہے اور اس کی نا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ محافظت نہیں، یہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ جملہ اس کے غرور کو ظاہر کرتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ اس کی بے بسی کا اظہار بھی ہو؟ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہا کہ کوئی اسے کامیار کو کیسے منع کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ لڑکی جس سے وہ اتنی شدت سے چاہتا ہے۔ یہ اس کی ناپختگی ہے، خالص برائی نہیں۔ وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جسے پہلی بار اس کی پسند کا کھلونا نہیں مل رہا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ اور یہ بگڑا ہوا بچہ لوگوں کی گاڑیاں جلاتا ہے،
خاندانوں کی عزت اچھالتا ہے اور ایک لڑکی کو اتنا خوفزدہ کر دیتا ہے کہ وہ گھر سے نکلنے سے ڈرتی ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن ایک خاص عمر کے بعد ناپختگی ایک بہانہ نہیں رہ جاتی، خاص طور پر جب آپ کے اعمال کے نتیجے اس قدر سنگین ہوں۔ جب آئرہ اس سے چیخ کر کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری آپی کی منگنی ٹوٹ گئی، تو یہ اس کے عمل کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے درد کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ آپ بار بار اس کی نیت پر زور دے رہے ہیں، لیکن اس کی نیت بھی تو خود غرضی پر مبنی ہے۔ وہ آئرہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشی کی پرواہ کیے بغیر۔ اچھا، اگر وہ اتنا ہی خود غرض اور دوسروں کے درد سے بے نیاز ہے تو پھر وہ اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ آئیے اس کی تلافی کی کوشش پر بات کرتے ہیں۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تو وہ نہ صرف اشتیاق کو فون کرتا ہے بلکہ اسے ایک حل بھی پیش کرتا ہے۔ مانتا ہوں کہ حل بہت عجیب اور بچکانا ہے کہ ہم ساتھ جا سکتے ہیں رشتہ لینے کے لیے، تم فلک کا رشتہ لینا، میں آئرہ کا رشتہ لوں گا، لیکن یہ اس کی سادگی اور مسئلے کو حل کرنے کی حقیقی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آئرہ کو سوری کا پیغام بھی بھیجتا ہے۔ یہ سب ایک ایسے شخص کی حرکات ہیں جسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ شرمندہ ہے۔ شرمندہ؟ مجھے تو اس میں ذرا بھی شرمندگی نظر نہیں آتی۔ آپ اس کی معافی کا ذرا گہرائی سے تجزیہ کریں۔ وہ فلک کو پہنچنے والے جذباتی نقصان یا اس کے خاندان کی تذلیل پر کوئی افسوس ظاہر نہیں کرتا۔ اس کا سارا زور اس بات پر ہے کہ اشتیاق کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اس کی معافی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اشتیاق فلک سے شادی کر لے تاکہ آئرہ کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ وہ اشتیاق سے کہتا ہے، تم فلک سے شادی کر لو، مجھے لگا تم آئرہ کے لیے آئے ہو کیونکہ آئرہ مجھے پسند ہے۔ سارا معاملہ اب بھی اس کی اپنی پسند کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ حقیقی ندامت نہیں، یہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک اور چال ہے۔ وہ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹانا چاہتا ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں، وہ واقعی صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اشتیاق کو یہ تک کہتا ہے کہ وہ اس کے والدین سے بات کرے گا تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ یہ ایک خود غرض شخص کا کام نہیں لگتا۔ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے اور اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، بھلے ہی اس کا طریقہ عجیب ہو۔ یہ اس کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں متکبر بھی ہے اور اپنی غلطی پر نادم بھی۔ لیکن وہ اپنی غلطی کو صرف اس حد تک تسلیم کرتا ہے جہاں تک اس کے اپنے مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ جب آئرہ اسے اس کی حرکتوں پر کنفرنٹ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ شرافت کا غلط مطلب لے رہی ہو۔ وہ اپنے جنونی رویے کو شرافت کا نام دیتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی ذہنیت ہے جو خود کو کبھی غلط سمجھتا ہی نہیں۔ وہ دنیا کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ باقی سب غلط ہیں۔ یہ ندامت نہیں، یہ خود فریبی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی نقطہ نظر کو سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ اسے ایک یک رخی ولن کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ پھر آپ اس کی شخصیت کے اس پہلو کی کیا وضاحت کریں گے جو ہمیں اس کی دادی کے ساتھ نظر آتا ہے؟ اس کا اپنی دادی کے ساتھ گہرا تعلق، ان کی بیماری پر اس کی شدت پریشانی، اس کا ان کی گود میں سر رکھ کر رونا، یہ سب اس کی شخصیت کے ایک بہت نرم اور محبت کرنے والے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ وہ اپنی دادی سے کہتا ہے، پتہ ہے مجھے کتنا پیار کرتا ہوں آپ سے۔ وہ ان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، میں جو بھی کرتا ہوں غلط کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے سنساس انسان کی تصویر ہے جو محبت کرنے اور محبت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اپنے اعمال پر خود بھی پریشان ہے۔ یہ پیچیدگی اس کے کردار کا مرکزی حصہ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اس کا اپنی دادی سے رشتہ اہم ہے، لیکن یہ اس کے کردار کو کم خطرناک نہیں بلکہ زیادہ پریشان کن بنا دیتا ہے۔ آپ اسپتال والے منظر کو ہی لے لیں۔ ایک طرف وہ اپنی دادی کے لیے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ ڈاکٹروں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اگر میری دادو کو کچھ ہوا نا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ وہ ایک افراتفری کا ماحول بنا دیتا ہے اور ان لوگوں کے کام میں خلل ڈالتا ہے جو اس کی دادی کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دباؤ میں کتنا پرتشدد اور غیر معقول ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ محبت کرنے والے پوتے کا نہیں بلکہ ایک بے قابو اور بگڑے ہوئے انسان کا ہے جو ہر صورتحال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ وہ صرف ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جنہیں وہ اپنا سمجھتا ہے، باقی پوری دنیا اس کے لیے یا تو غیر اہم ہے یا ایک رکاوٹ۔ دادی سے محبت اسے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کا لائسنس نہیں دیتی۔ لیکن آپ اس منظر کا دوسرا حصہ بھول رہے ہیں۔
اسی اسپتال میں جب ہر کوئی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو آئرہ آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے، اور وہ فوراً پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس کا غصہ اس کی فطری جارحیت کا نہیں، بلکہ اس کی بے بسی اور اپنی دادی کو کھونے کے خوف کا نتیجہ ہے۔ جب وہ آئرہ سے کہتا ہے دعا کرنا دادو کے لیے پلیز، تو یہ اس کی کمزوری اور انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ پتھر دل نہیں ہے۔ میں اسے مختلف طرح سے دیکھتی ہوں۔ اس کا آئرہ کی بات مان لینا بھی اس کی جنونی فطرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ وہ صرف اس شخص کی سنے گا جسے وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ یہ احترام نہیں، یہ ایک اور طرح کا کنٹرول ہے۔ وہ آئرہ کو اپنی زندگی کے ہر جذباتی اتار چڑھاؤ میں شامل کرنا چاہتا ہے، چاہے آئرہ یہ چاہے یا نہیں۔ آئرہ کی موجودگی اسے پرسکون کرتی ہے، لیکن یہ آئرہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کے غصے اور جذباتی عدم استحکام کو سنبھالے۔ یہ ایک بہت ہی غیر صحت مندانہ تعلق کی بنیاد ہے، جہاں ایک شخص دوسرے کے لیے ایموشنل ریگولیٹر کا کام کرے۔ یہ محبت نہیں، یہ جذباتی بوجھ ڈالنا ہے۔ آخر میں اپنی بات کو اس طرح سمیٹوں گا کہ کامیار ایک ایسا کردار ہے جس کے اعمال یقیناً غلط اور ناقابل قبول ہیں، لیکن اس کے محرکات خالصتاً منفی نہیں۔ وہ محبت، ناپختگی اور سماجی ناواقفیت کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ اسے صحیح اور غلط کا وہ فرق نہیں سکھایا گیا جو عام لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ چیز اسے ایک مکمل ولن کے بجائے ایک قابل رحم اور غلط سمجھا جانے والا کردار بناتی ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر ہم اس کی کہانی کے صرف ایک پہلو کو دیکھیں۔ اور میں اس کے بالکل برعکس کہوں گی، کامیار کے اعمال کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئرہ، فلک اور ان کے خاندان کو جس ذہنی اذیت اور سماجی تذلیل سے گزرنا پڑا، اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے رویے کو کسی بھی قسم کی ناپختہ محبت کا نام دینا ہراسانی جیسے سنگین مسئلے کو معمول پر لانے کے مترادف ہے۔ اس کے کردار کی پیچیدگی اس کے خطرناک اور نقصان دہ رویے کو معاف نہیں کرتی، بلکہ اسے مزید پریشان کن بناتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہمیشہ یک رخی ولن نہیں ہوتے، وہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہو سکتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ کامیار کا کردار اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے شدید جذبات اور اس کی پرورش اس کے تباہ کن اعمال کے لیے کوئی جواز فراہم کرتے ہیں، یا کیا اس کا رویہ ہر حال میں ناقابل معافی ہے؟